19 مئی 2024 کو ایران میں تبریز آتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا تھا۔ وہ اس کریش میں موقع پر دم توڑ دیتے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کریش میں ان کی وفات کے بعد بہت سی کنسپریسیز جنرل لیتی ہیں کہ آیا یہ کوئی حادثہ تھا یا پھر اس کریش کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہی ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو کئی ہیڈز آف اسٹیٹ کی اسیسینیشن اٹیمپٹس اسرائیل کر چکا ہے۔ اسرائیل نے پہلا اسیسینیشن پلان جو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی قتل کا بنایا وہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا، کیونکہ اسرائیل ان کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ یہ پلان 1955 میں بنایا گیا اور اس پلان کو سینئر اسرائیلی ایجنٹ ابراہیم ڈار لیڈ کر رہے تھے۔ پلان کچھ یوں تھا کہ ایک بارود سے بھرا ہوا ٹرک جمال عبد الناصر کی تقریر کے دوران سٹیج کے قریب اڑا دیا جائے۔ اس کا سارا الزام اخوان المسلمین پر لگایا جائے جو کہ مصر کا ایک مسلح گروہ تھا۔ اس پلان میں برٹن اور فرانس ایجنسیز بھی اسرائیل کی مدد کر رہی تھیں، کیونکہ اس وقت ان دونوں کنٹریز کا مصر کے بہت سے علاقوں پر قبضہ تھا۔ لیکن یہ پلان اپنی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی ختم کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایجنسیز نہ تو جمال عبد الناصر کی سیکیورٹی کو بریچ کر سکیں اور نہ ہی کوئی ایسا پلان بنا سکیں کہ کس طرح اٹیک کریں کہ نہ تو اس پلان کا کوئی ڈیٹا لیک ہو اور نہ ہی اس میں شامل کردار پکڑے جائیں۔ اس پلان کو ختم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جمال عبد الناصر عرب نیشنلزم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور وہ عرب ممالک کے نوجوانوں کے ہیرو بن چکے تھے۔ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل سے جھڑپوں نے ان کو عام بدو عربوں تک کا لیڈر بنا دیا تھا۔ اس لیے برطانیہ اور اسرائیل کو خدشہ تھا کہ عرب حکومتیں جو کہ متحد نہیں ہیں، جمال عبد الناصر کی وفات انہیں متحد کر دے گی اور اس طرح برطانیہ کا مصر اور یمن میں جبکہ اسرائیل کا فلسطین میں قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے پلان کو تبدیل کیا اور جمال عبد الناصر کی قتل کی بجائے صحرائے سینا کو دھوکے سے مصر سے چھیننے کی تیاری شروع کر دی۔ اور یہی عرب اسرائیل کی 1956 کی پہلی جنگ کی وجہ بنی۔ بہرحال آج اسرائیل اس اسیسنیشن پلان کو بنانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اسرائیلی اخبار بھی اس پر کئی بار لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل نے 1992 میں عراق کے صدر صدام حسین کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ صدام حسین نے گلف وار کے دوران اسرائیل پر اسکڈ میزائلز فائر کیے تھے۔ ویسے بھی وہ اسرائیل کے سخت خلاف تھے اور فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ ایران سے پہلے انہوں نے ہی فلسطینی کاز کو زندہ رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں اس اسیسنیشن پلان کی تمام تفصیلات بھی چھپ چکی ہیں۔ اس آپریشن کو پرائبل بش کا نام دیا گیا، جس کی منظوری اسرائیلی پرائم منسٹر اسحاق رابن نے دی، جن کو اسرائیل کی تاریخ کا ایک پرامن جوئش وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے۔ اس پلان میں ان کے چچا خیر اللہ کی موت کا انتظار کر رہا تھا، جو اردن میں تھے اور اتنے بیمار تھے کہ کسی بھی وقت وفات پا سکتے تھے۔ درحقیقت صدام حسین ان دنوں اپنے باڈی ڈبلز کے ساتھ گھومتے تھے، یعنی کئی جگہوں پر خود جانے کی بجائے اپنے ہم شکل کو بھیج دیتے تھے۔ اس لیے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کو پہلے یہ یقین کرنا تھا کہ وہ صدام حسین جو ان کے ٹارگٹ پر ہیں وہ اصلی ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ہر جگہ اپنے ہم شکل کو بھیج سکتے ہیں، مگر اپنے چچا کے جنازے پر نہیں، جو کہ تکرت میں تھا، اور پھر وہاں کیپٹل بغداد جیسی سیکیورٹی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں ان کو اپنے رشتہ داروں سمیت اسیسنیٹ کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ریہرسلز کی جا رہی تھیں اور اس کے لیے ایک فیک جنازے کا سین کریٹ کیا گیا اور فیک صدام حسین بنا کر ٹریننگ شروع کر دی۔ مگر اس ٹریننگ کے دوران غلطی سے فیک صدام حسین پر 2 اصلی راکٹ داغ دیے۔ ایک راکٹ نشانے سے خطا ہو گیا جبکہ دوسرا نشانے پر لگا اور اس سے 5 اسرائیلی کمانڈوز مارے گئے۔ اس واقعے کی خبریں جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلنے لگیں کہ کسی ہائی پرسنالٹی کی اسیسنیشن کی ٹریننگ کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں نے اپنے لوگوں کو مار دیا۔ اس رپورٹس کے بعد اسرائیل پر پریشر بڑھا اور انہیں اس پلان سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان 2 واقعات کے علاوہ لیبیا کے کرنل گدافی، شام کے بشار الاسد، فلسطین کے خالد مشعل اور ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف اسرائیلی انٹیلیجنس کئی خفیہ پلان بنا چکی ہے، اور ان تمام کی تفصیلات اسرائیلی اور امریکی اخباروں میں بھی موجود ہیں۔ اب ان واقعات سے واضح ہے کہ اسرائیل پہلے بھی کئی ہیڈز آف اسٹیٹ کو نشانہ بنا چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے کریش کے پیچھے بھی اسرائیل ہو سکتا ہے؟
لیکن صرف ماضی کے واقعات سے یہ بات ثابت نہیں۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ جس علاقے میں ہیلی کاپٹر کریش ہوا وہاں موساد کی کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس نقشے کو دیکھیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ایرانی صدر اپنے شمالی ہمسایہ آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ہائیڈل پاور کیس کلاسی کا افتتاح کر کے تبریز آ رہے تھے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ایرانی صدر اسرائیل کے ٹارگٹ پر تھے اور آذربائیجان اس پورے خطے میں اسرائیل کا سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا ہے۔ موساد کی اعلانیہ بیس اور اسرائیلی ملٹری بیس باکو کے قریب موجود ہیں، جہاں اسرائیلی طیارے لینڈ اور ٹیک آف کرتے ہیں۔ یہی صدر جن سے ابراہیم رئیسی مل کر آ رہے تھے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا تعلق اسرائیل سے آئس برگ کی طرح ہے، یعنی جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ کئی بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 10% میں سے دنیا کو صرف 1% ہمارا تعلق نظر آتا ہے، باقی خفیہ ہے۔ آذربائیجان کے تیل کا سب سے بڑا خریدار اسرائیل کا 40% تیل آذربائیجان سے آتا ہے، اور اسرائیل بھی امریکہ کی مدد سے آذربائیجان کو جدید ہتھیار دیتا ہے۔ آذربائیجان کا 60% اسلحہ اسرائیل سے آتا ہے۔ ان ہتھیاروں سے آذربائیجان اپنے ہمسایہ ملک آرمینیا سے جنگ بھی لڑ چکا ہے اور جیت بھی چکا ہے۔ 2023 میں جب آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے ناگورنو کاراباخ کا علاقہ حاصل کیا تھا تو انہوں نے ترکی کا نہیں بلکہ موساد اور اسرائیلی ملٹری کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر گیلانٹ، جو کہ آج غزہ اور ویسٹ بینک میں مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ پچھلے سال آذربائیجان کی فوج کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور آذربائیجان کے سفیر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا اتحاد ایران کو کنٹین کرنے کے لیے ہے۔ ایران اور آذربائیجان دونوں شیعہ مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، لیکن آذربائیجان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور وہ اپنے ان شہریوں پر پابندی لگاتا ہے جو ایرانی رجیم سے متاثر ہو کر کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان اپنے ملک میں فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے اسرائیل کی مدد بھی لیتا ہے۔ یہ تمام اقدامات الہام علیوف کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ آذربائیجان میں بادشاہی نظام ہے۔ یہاں تقریباً 10 سال سے الہام علیوف کے والد حیدر علیوف صدر رہے، اور اب 2003 سے تقریباً 20 سال سے الہام علیوف صدر ہیں۔ ان تمام باتوں سے لگتا ہے کہ اسرائیل نے ایران سے 19 اپریل کی بومبنگ کا بدلہ لیا ہے۔ لیکن اگر اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ یہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو اس بات میں بھی وزن موجود ہے، کیونکہ ایرانی آرمڈ فورسز کے جنرل سٹاف نے ایک انیشیل رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان کے حساب سے یہ کوئی حادثہ ہی ہے، کیونکہ ان کے مطابق ہیلی کاپٹر پر نہ تو کوئی گولی اور نہ ہی کسی میزائل کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے جس سے یہ کوئی حادثہ ہی معلوم ہوتا ہے، وہ ہے ہیلی کاپٹر جو کہ بیل 212 تھا، جو کہ 1956 میں امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں استعمال کیے تھے، اور 1988 میں اس کی پروڈکشن بھی بند ہو چکی ہے اور اب اس کے باڈی پارٹس تک اویلیبل نہیں۔ لیکن ایرانی ایویشن جیسے تیسے چیک کر کے ان ہیلی کاپٹرز کو چلا رہی تھی، لہٰذا اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ایرانی ایویشن کی کمزوری معلوم ہوتی، کیونکہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پچھلے 24 سالوں سے 24 فضائی حادثے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 2000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ایران پر لگی امریکہ کی جانب سے پابندیاں بھی، جس کی وجہ سے ایرانی ایویشنز پلینز اور ہیلی کاپٹرز کی مینٹیننس کے لیے دوسری کنٹریز سے پارٹس بھی امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب ایرانی انویسٹیگیشن ٹیم نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے اسرائیل پر الزام نہیں لگایا، لیکن انہوں نے اس امکان کو رد بھی نہیں کیا، بلکہ انویسٹیگیشنز کے لیے کچھ مزید وقت مانگا ہے، کیونکہ اس معاملے کی ایک گتھی ابھی تک نہیں سلجھی۔ وہ یہ کہ ایرانی صدر کے اسکواڈ میں شامل 3 طیاروں میں سے ایک طیارے میں چیف آف اسکواڈ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم بالکل بھی ایسا نہیں تھا، اس میں کوئی حادثہ پیش آیا۔ کچھ بادل ضرور تھے، مگر انہوں نے طیاروں کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن صدر کا طیارہ اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، اور ان طیاروں کو اوپر لے جانے میں انہیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ 1.5 منٹ پہلے ان کا رابطہ صدر والے ہیلی کاپٹر سے ہوا تھا، جس میں سب کچھ ٹھیک تھا اور ہیلی کاپٹر میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حادثے میں 8 مسافر مارے گئے، لیکن ایک شخص 3 گھنٹے تک زندہ رہا۔ یہ شخص
صدر کا نمائندہ علی الہاشم تھا۔ دوپہر 1 بجے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کے بعد ریسکیو ٹیمز نے ہیلی کاپٹر سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور علی الہاشم نے جیسے تیسے کر کے یہ فون ریسیو کر لیا۔ پھر 3 گھنٹے تک وہ کمزور سگنلز دیتے رہے۔ فون پر ان کی جو بات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا وہ زخمی ہیں، ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ارد گرد بہت سے درخت اور سبزہ ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا بہت اچانک ہوا، اور جب وہ ہوش میں آئے تو وہ یہاں گرے ہوئے تھے۔ اب نہ تو موسم خراب تھا، اور 90 سیکنڈ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اور آخری انسان یہ بتا کر مرا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا بہت اچانک ہوا۔ یا تو یہ پائلٹ کا ہیومن ایرر ہے کہ وہ کسی پہاڑ کو نہیں دیکھ سکا اور ہیلی کاپٹر اس سے ٹکرا گیا، یا پھر ہیلی کاپٹر میں کسی نے ویپن آلٹیٹیوڈ نصب کیا تھا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ایک خاص بلندی پر جانے کے بعد خود بخود تباہ ہو گیا۔ وجہ جو بھی ہو، ماضی کے تمام معاملات کی طرح یہ معاملہ بھی ایک دن ضرور کھل جائے گا۔